نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں المؤمنون ہائے ہائے کرجل واحد، ایسے ایمان والوں کی مثال آپ نے فرمایا ایک جسم کی طرح، ایک جسم کی طرح ایسے ایمان والے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے شعر۔ پورے دنیا کے مسلمان کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان کان ہے تو کوئی ناک ہے تو کوئی آنکھیں ہیں، کوئی پاؤں ہے، کوئی ہاتھ ہے، سارے مسلمانوں کا ایک جسم ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اشتکا عینہ اشتکا کلہ، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم پیشن ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھ میں تکلیف ہے آپ جو ہے مزے سے سو رہے، نیند ختم ہو جاتی ہے۔ ہاتھ میں درد ہے تو پورا جسم بے چین ہے، پاؤں میں تکلیف ہے تو پورا جسم بے چین ہے۔ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، سر میں درد ہے تو فرمایا پورا جسم بے چین۔ اگر ایسا مسلمان ہے تو پھر جسم اس کا بے چین ہی ہوتا ہے، لیکن جب ایمان کی کمی ہے تو پھر تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے جسم کے کسی عضو پر فالج گر جائے، ہاتھ پہ فالج گر گیا، اب اس ہاتھ کے اندر سانس نہیں، اب اس کو آپ کی جسم کی تکلیف کا احساس نہیں۔ ہمارے ایمانوں پر فالج گر گیا ہے، گناہوں کا فالج، نفرتوں کا فالج گرا ہوا ہے۔ وہ جو اللہ رب العزت نے پہچان کے لیے قومیں پیدا فرمائی تھی، ملک پیدا فرمائے تھے، علاقے پیدا فرمائی، آج وہ دشمنی کا ذریعہ بنے۔ اگر یہ مسلمان ہو اور ایمان کامل ہو تو یہ تو پہچان کے لیے تھے۔ پھر مسلمان ہو کہ کون یہ کہے کہ یہ تو بنگالی ہے، یہ تو بہاری ہے، یہ تو پٹھان ہے، یہ تو پنجابی ہے، یہ تو ترکی ہے، یہ تو افغانی ہے، یہ تو بنگلہ دیشی ہے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہوگا۔ یہ تو فلسطین کا ہے، بڑے روئے، ایک جسم کے معنی۔ پھر اس کو بھی نیند نہیں آتی، پھر یہ مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے کہ میرا فلسطین کا مسلمان بیچارہ مختلف کفار کے مظالم میں تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور میں یہاں خوشیاں منا رہا ہوں، مجھے فکر ہی نہیں، میری نمازیں جا رہی ہیں، میں مست ہوں مختلف چیزوں کے اندر، خصوصاً کرکٹ کا مرض آج عام ہے، کوئی فکر نہیں۔ یہ تو مسلمان نہیں ہے نا، ایمان کی وہ کیفیت نہیں۔ ایمان کی وہ کیفیت ہو تو اس کے لیے تو بندہ پھر اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کے ہاتھ میں درد ہے تو آپ بے چین ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جسم کے ایک جسم ہے مسلمان کا، پھر اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، پھر تو اللہ کے سامنے روتا ہے، یا اللہ ان کی مدد کرو۔ نیند اس کو نہیں آتی، یہ کیسا مسلمان ہے، اس کو فکر ہی نہیں، تعصب میں لگا ہوا ہے۔ پھر مسلمان علاقوں میں بڑھ گئے، زبانوں میں بڑھ گئے، ملکوں کی بات ہو رہی ہے، اپنے معاشی مفادات اور دوسرے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، ایک کافر کے لیے ساری دنیا ایک طرف ہے، لیکن مسلمان ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، ایک مسلمان دوسرے کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ ایمان کی کیفیت ہی، ایمان کی کیفیت ہو تو ہزاروں میل دور سے مجاہدین پہنچ جاتے ہیں اپنی بہنوں کی مدد کے لیے۔ آج کتنی بہنیں رو رہی ہیں ہماری، کتنی بیٹیاں بمباری ان پر ہو رہی ہیں، کسی کے مسلمان کسی کے دل میں دکھ ہے نہیں ہے، باتیں ہیں خالی، اس لیے کہ ایمان کی وہ کیفیت ہمیں نصیب نہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ایمان کی تو اتنی طاقت نہیں کہ ہمیں مسجد میں جائے اور نماز پڑھ لے، یہ تو دور کی بات ہے، سمجھ گئے؟ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العزت سے وہ ایمان ہو، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسا ایمان نصیب فرمائے اور ایسے سربراہان نصیب فرمائے جو کفار کے غلام نہ ہو، وہ ایمان والے ہوں، وہ ایمان والے ہوں، وہ کسی مفادات کی خاطر مسلم ائمہ علماء کو قربان نہ کریں۔ یہ اہم بات ہے، یہ اہم پیغام ہے، اور قرآن کریم کا بھی یہی پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، ومن یتولہم منہم فانہ منہم، فرمایا جو ان کے ساتھ دلی یاری لگائے گا اور محبت کرے گا، ان کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھائے گا، فانہ منہم، وہ انہی میں سے ہے، وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کو تو مسلمان عزیز ہے، وہ دنیا کے ساری مفادات کو اپنے پاؤں کے ٹھوکر پر لگاتا ہے، وہ کہتا ہے معیشت قربان ہو تو قربان ہو جائے، ساری دنیا کی ساری نعمتیں قربان ہو جائے، میں ایک مسلمان کی خاطر سب کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی ایمانی کیفیات نصیب فرمائے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اور فلسطینی بھائیوں پر رحم فرمائے۔